ویلکم بیک دوستوں، یہ 2500 سال پرانا ایران کے ڈیزرٹ کا فریج ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ فریج ہے جو ڈیزرٹ یعنی صحرا ریگستان کے 50 ڈگری کی گرمی میں ٹھنڈی ٹھار برف بناتا ہے۔ یہاں نہ کوئی بجلی یوز ہو رہی ہے نہ کوئی مشین۔ یہ فریج کسی جادو سے نہیں چل رہا، بلکہ یہ صرف مٹی اور بھوسے سے بنا فریج ہے۔ ہزاروں سال پہلے کا ایک وقت جب دنیا میں مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، نہ بجلی تھی، نہ کوئی فریج، نہ اے سی، نہ کولر، کچھ بھی نہیں۔ ایران کے تپتے صحرا جہاں گرمی 50 ڈگری سے بھی اوپر جاتی تھی، سورج کی آگ جیسے شعلے ریت پر برس رہے ہوتے تھے، مگر انہی صحراؤں میں لوگ ایسے محل نما مینار بناتے تھے جہاں اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ٹھار ہوا کا جھونکا لگتا تھا۔ ایسی جگہ جہاں برف جمی ہوتی تھی، جی ہاں، اصلی برف۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسا کیسے کرتے تھے؟ ایسی گرمی میں ایسی برف، کیا ان کے پاس کوئی جادوئی نسخہ تھا، یا پھر وہ کوئی ایسی قدیم ٹیکنالوجی جانتے تھے جو آج کے دور میں بھی حیران کر دیتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم وقت کا پہیہ پیچھے گھمائیں گے اور چلیں گے دنیا کے قدیم سویلائزیشن کی طرف، جہاں انسان نے فریج کے بغیر برف بنانے، اسے سنبھالنے اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پینے کے وہ انوکھے طریقے ایجاد کیے جنہیں جان کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ دوستو، یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن تقریباً 400 قبل مسیح یعنی آج سے 2400 سال پہلے ایران کے لوگ ایک ایسا سسٹم بنا چکے تھے جس سے وہ بغیر بجلی، بغیر کسی موٹر یا گیس کے شدید گرمی میں بھی برف نہ صرف بناتے تھے بلکہ پورا سال محفوظ بھی رکھتے تھے، اور اس ٹیکنالوجی کو وہ کہتے تھے یخچال۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یخچال کیا ہے؟ یہ وہی یخچال ہے جو ہم آج کے دور میں فریج کہتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ یخچال تھا کچی مٹی سے بنا ہوا ایک مینار، کون شیپ ٹاور، جس کی گہرائی زمین کے اندر تک جاتی تھی۔ یہ نہ کوئی مشین تھی، نہ اس میں برف کا کوئی کارخانہ لگا ہوتا تھا، بلکہ یہ تھا ہیومن انٹیلیجنس، لاس آف نیچر اور صحرائی موسم کو قابو میں رکھنے کا ایک کمال نمونہ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یخچال کیسے کام کرتا تھا؟ ایک اونچا کون شیپ ٹاور جو کچی مٹی اور گارے سے بنایا گیا ہے، یہ نہایت سمپل دکھائی دیتا ہے۔ یہ مینار نیچے سے کھلا ہوتا تھا، نیچے زمین کھودی جاتی تھی، ایک گہرا گڑھا بنایا جاتا تھا جس میں برف جمع کی جاتی تھی۔ مینار کے اندرونی حصے کی دیواریں موٹی اور پکی مٹی سے بنی ہوتی جو دھوپ کو اندر آنے سے روکتی تھی۔ انڈر گراؤنڈ ٹینک کی تقریباً 6 فٹ موٹی دیواروں کو ایک خاص قسم کے سیمنٹ سے تیار کیا جاتا تھا جو ریت، چکنی مٹی، انڈوں کی سفیدی، چونے کے پانی اور بکری کے بالوں اور راکھ سے تیار کیا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، اصل کمال تھا ایواپوریشن کا عمل۔ جب رات کو صحرا کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں تو یخچال کے اسپیشل سوراخوں سے یہ ہوائیں اندر انٹر ہوتی اور دیواروں سے ٹکراتے ہوئے مائسچر کو باہر نکال دیتی۔ یہ ایواپوریشن انٹرنل ٹمپریچر کو اتنا ڈراپ کر دیتی تھی کہ پانی برف میں ٹرانسفارم ہونے لگتا تھا۔ اب اسی کون شیپ ٹاور کا دوسرا برف بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ سردیوں میں جب ٹمپریچر ویسے ہی نیچے آ جاتا تھا، تب یخچال کے اندر پانی کو پھیلا دیا جاتا تاکہ وہ برف کی شکل اختیار کرے۔ پھر اسی برف کو تراش کر یخچال کے گہرے حصے میں محفوظ کر لیا جاتا۔ تنکے، بوسا یا مٹی کی تہیں اس برف کو گرمی سے بچاتی تھی۔ یوں گرمیوں میں بھی لوگ ٹھنڈے شربت، پانی اور نہانے کے لیے برف استعمال کرتے تھے۔ یخچال صرف ایک مینار نہیں تھا، یہ ایک مکمل سسٹم تھا جس میں ہوا کی ڈائریکشن کا حساب رکھا جاتا تھا۔ مٹی کے خاص مکسچر یوز کیے جاتے تھے، سایہ دار دیواریں اور پروٹیکٹیو لیئرز شامل تھیں۔ بعض اوقات انڈر گراؤنڈ سٹریمز بھی ہوتی تھیں جو پانی کو دور سے لاتی تھیں۔ آج بھی ایران کے کئی علاقوں میں ان یخچالوں کے آثار موجود ہیں، جیسے یزد، کرمان، کشان، اور یونیسکو نے بھی ایران کے روایتی یخچال سسٹم کو ورلڈ ہیریٹیج مانا ہے، کیونکہ یہ ہیومن ہسٹری کی وہ ریئر ایگزامپل ہے جہاں ماحول، سائنس اور عقل مل کر ایک مسئلے کا سلوشن بن گئے۔ دوستو، یخچال نے ہمیں یہ دکھایا کہ نیچرل کولنگ سسٹم ہزاروں سال پہلے بھی موجود تھا، اور وہ بھی بغیر ایک یونٹ بجلی کے۔ اب ہم جانیں گے کہ ایران سے باہر کی دنیا میں برف کیسے بنائی، محفوظ اور استعمال کی جاتی تھی، ان کی ٹیکنالوجی یا جگاڑ کیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں زمانے کے ایک اور قدیم موڑ پر، جہاں بادشاہوں کے محلات میں گرمیوں کی دوپہریں بھی ٹھنڈے پانی اور برف سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ دوستو، جب ہم قدیم مصر یعنی اینشینٹ ایجپٹ
اور میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً اہرام، دریائے نیل، زگورات اور شاہی محلات کا خیال آتا ہے، اور ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اس دور کے لوگ چاہے امیر ہوں یا غریب گرمی سے تڑپتے ہوں گے اور پینے کو گرم پانی ملتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس دور میں بھی دو طرح کے لوگ آج کے زمانے ہی کی طرح گرمی میں ٹھنڈے کمروں میں سوتے تھے اور پینے کو بھی ٹھنڈا پانی اور برف استعمال کرتے تھے۔ وہ دو طرح کے لوگ تھے، پہلے امیر لوگ اور دوسرے جگاڑی لوگ۔ جگاڑی جگاڑ لگاتے تھے اور اس پرانے زمانے میں بھی اپنی سہولت کی چیزیں جیسے برف اور کمروں کو ٹھنڈا رکھنے کا جگاڑ ڈھونڈتے تھے، اور امیر پیسہ لگا کر ان سے وہ پروڈکٹ اور سروسز ہائر کر لیا کرتے تھے، اور زیادہ تر امیر ہی ان جگاڑوں کو فائنینس کیا کرتے تھے تاکہ سردی ہو یا گرمی شو مسٹ گو آن، کسی بھی قیمت پر مستی نہیں رکنی چاہیے۔ لیکن سوال وہی ہے، جب نہ کوئی کولر، نہ فریج، نہ برف کا کارخانہ تھا تو آخر یہ برف کیا جگاڑ لگا کر بنائی جاتی تھی؟ تو یہ سویلائزیشنز پہاڑوں کے قریب واقع تھیں، جیسے زرگوس ماؤنٹینز یا توروس ماؤنٹینز، جہاں سردیوں میں سنو فال معمول کی بات تھی۔ سردیوں کے موسم میں مزدوروں کی ٹیمیں پہاڑوں پر چڑھتی تھی، برف کو بڑے بڑے کپڑوں، کھالوں یا تنکوں میں لپیٹ کر لے کر آتی تھیں اور اسے خاص جگہوں پر انڈر گراؤنڈ سٹور کیا جاتا تھا۔ برف لانے کا کام آسان تھا، یہ خچروں، اونٹوں اور مزدوروں کے قافلے انجام دیتے تھے۔ سفر لمبا ہوتا، دھوپ تیز، لیکن کھالوں اور تنکوں میں لپٹی برف اکثر منزل تک پہنچ جاتی تھی۔ ان جگہوں کو آج ہم آئس پٹس یا برف خانے کہہ سکتے ہیں، جو بلڈنگز کے تہہ خانے یا زمین کے اندر کھودے گئے گڑھوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ایسے برف خانے عموماً دھوپ سے دور ہوتے تھے اور گہرائی میں ہوتے تھے تاکہ ٹمپریچر کم رہے، اور ان کے اندر تنکے چمڑے یا لکڑی کی تہیں لگائی جاتی تھیں تاکہ برف نہ پگھلے۔ یہ برف صرف مشروبات یا خوراک کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات دوائیوں، خوشبوؤں اور ریلیجیس ریچولز کے لیے بھی یوز ہوتی تھی۔ شاید انہی برف خانوں، آئس پٹس میں جب کسی کام کرنے والے نے عام پانی کو برف میں بدلتے دیکھا تو یخچال کی ایجاد ہوئی اور لوگوں کو گھر کے پاس ہی برف ملنے لگی۔ یونانی ہسٹورین ہیروڈوٹس، جو 5ویں صدی قبل مسیح میں مصر اور میسوپوٹیمیا کا سفر کر چکا تھا، اپنی تحریروں میں ٹھنڈے پانی اور برف جیسے مادوں کی موجودگی کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر شاہی درباروں میں۔ اب ہم اپنے اڑن کھٹولے کو یونان اور روم کی سرزمین کی طرف لیے چلتے ہیں، جہاں انسان نے برف کو صرف سٹور کرنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے آرٹ اور انجینئرنگ کا شاہکار بنا دیا۔ جیسے جیسے سویلائزیشنز ترقی کرتی گئیں، انسان نے نہ صرف قدرت سے برف لینی شروع کی بلکہ اس کو سٹور کرنے اور گرمیوں میں یوز کے لیے باقاعدہ بلڈنگز تعمیر کی۔ ان بلڈنگز کو کہا جاتا تھا آئس ہاؤسز، یا قدیم روم میں انہیں نیفیوم بھی کہا جاتا تھا، خاص طور پر جب وہ خوبصورتی سے آراستہ ہوتے۔ یونان اور روم کے یہ برف خانے عام طور پر زمین کے نیچے بنائے جاتے تھے تاکہ سورج کی گرمی ڈائریکٹ اثر نہ کرے۔ اندر کی دیواریں موٹے پتھروں سے بنی ہوتی جو گرمی کو روکتی، اور برف کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتے تھے تنکے، لکڑی، کپڑا، چمڑا اور راکھ، تاکہ برف زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ ان کا دروازہ چھوٹا اور نیچے ہوتا تاکہ اندر کی ٹھنڈک باہر نہ جائے۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی امیری کا روغ جمانے کے لیے مہنگی پارٹیاں اور شادیاں کرتے ہیں جس میں مہنگے کپڑے، کھانے، ڈرنکس اور پیسے اڑائے جاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں بھی امیروں کو سیم بیماری ہوا کرتی تھی کہ امیر تو ہو گئے ہیں، اب شو آف کیسے کیا جائے۔ تو اس دور میں امیر لوگ جہاں مہنگے کپڑے پہنتے، وہیں ان پارٹیوں یا شادی کے فنکشنز میں برف منگوائی جاتی اور اس کو ڈرنکس میں سرو کیا جاتا، اور ڈیفرنٹ فلیورز اور خوشبو والے آئس ڈرنکس پیش کی جاتی۔ کچھ تو شو آف اتنا آگے بڑھا جیسے کہ رومن کنگ نیرو برف کے چھوٹے چھوٹے پیس کروا کر لوگوں پر پھینکتا، جیسے آج کل بارات پر پیسے ہوا میں اڑائے جاتے ہیں۔ یعنی برف اس دور کا لگژری سمبل تھا۔ آج بھی اٹلی، گریس اور ترکیہ کے بعض علاقوں میں آئس ہاؤسز کے آثار موجود ہیں۔ دوستو، جب ہم چین کی ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف بارود، کاغذ یا کمپس کی انوینشن تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے برف کو سٹور کرنے اور گرمیوں میں یوز کرنے کے لیے ایسا پراپر اور سرکاری سسٹم بنایا تھا جو آج کے دور کے آئس فیکٹریوں سے کم نہیں لگتا۔ چینی زبان میں پنگ پین کا مطلب ہوتا ہے برف کا گودام یا برف خانہ۔ یہ عام عمارتیں نہیں تھیں بلکہ زمین کے اندر گہرے برف خانے، خاص طور پر شاہی محل کے قریب تعمیر کیے جاتے۔
ان کے دروازے موٹے لکڑی کے، دیواریں پتھریلی یا مٹی سے بنی ہوتی۔ اندر کی نمی اور ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے خاص ریت یا راکھ کی لیئر لگائی جاتی۔ یہ برف عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ صرف شاہی خاندان، دربار اور اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی۔ اینشینٹ چائنا کے بادشاہ گرمیوں میں برف والا پانی پیتے، خوشبودار ٹھنڈا شربت لیتے اور یہاں تک کہ اپنے کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی برف کا استعمال کرتے تھے۔ دوستو، ہمیں تاریخی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے زو خاندان یعنی کہ زو ڈائنیسٹی، جو تقریباً 1046 قبل مسیح سے لے کر 256 تک حکمران رہا، انہوں نے برف کو جمع اور تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک حکومتی ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ سردیوں میں برف جمع کرتا، پن میں اسے محفوظ کرتا اور گرمیوں میں بادشاہ کو فراہم کرتا تھا۔ یہ برف شاہی رسومات، دوائیوں، خوراک اور شاہی پارٹیوں میں یوز ہوتی تھی۔ ایک قدیم چینی کتاب زولی رائٹس آف زو ہمیں بتاتی ہے کہ سردیوں میں نوکر شاہی کے حکم پر برف جمع کرتے اور پھر گرمیوں میں ہر مہینے مخصوص مقدار میں بادشاہ کے محل میں بھیجی جاتی، یعنی برف کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، جیسے آج ہم بجلی یا پانی کے بل رکھتے ہیں۔ آرکیالوجسٹ نے بیجنگ اور شیان جیسے شہروں کے آس پاس اب بھی ایسے پرانے برف خانے دریافت کیے ہیں جن کے اندر برف کے رکھنے کے خانوں، پانی کے نکلنے کی نالیوں اور راکھ کی لیئرز کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جنوبی امریکہ کی انکا سویلائزیشن کی طرف، جو آج سے کچھ سو سال پہلے اچانک ختم ہو گئی تھی، جس کے بارے میں بس تھیوریز ہی ہیں کہ وہ کیوں اور کہاں غائب ہوگی، لیکن اصل جواب کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، انکا سویلائزیشن جو آج کے پیرو، بولیویا، ایکواڈور اور ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھی، وہ دنیا کی سب سے شاندار اور منظم سویلائزیشنز میں سے ایک تھی۔ ان کے پاس نہ پہیہ تھا، نہ لوہا، نہ گھوڑے، لیکن وہ اینڈیز پہاڑوں کی برفیلی چوٹیوں سے برف لا کر نہ صرف خوراک کو محفوظ رکھتے تھے بلکہ ریلیجیس ریچولز میں بھی یوز کرتے تھے۔ ان کے لیے برف صرف ایک ٹھنڈی چیز نہیں تھی، یہ تھی قدرت کی نشانی، پاکیزگی کی علامت اور دیوی دیوتاؤں کی نظر کا ذریعہ۔ بعض ریلیجیس ریچولز میں تو برف اور برف کا پانی دیوی پچا ماما، زمین کی ماں کے سامنے نظر کیا جاتا تھا۔ یہ عمل انہیں زمین کی برکتوں، فصلوں اور خوشحالی سے جوڑتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان برف پوش پہاڑوں سے نیچے وادیوں تک برف کیسے آتی تھی؟ انکا قوم کے لوگوں نے ایک انسانی سسٹم، ہیومن ریلیس سسٹم یعنی انسانی زنجیر لایا۔ نوجوان مرد و عورتیں اونچی چوٹیوں پر چڑھتے، وہاں سے برف یا برفیلے پانی کو مٹی یا کھال کے برتنوں میں بھرتے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھوں ہاتھ دیتے ہوئے اسے نیچے لایا جاتا۔ بعض اوقات برف کو کپڑے، بوسے یا جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا۔ یہ سسٹم بالکل ویسا تھا جیسے آج کوئی کولڈ چین سپلائی ہوتی ہے، مگر وہ بغیر کسی مشین سے چلتی تھی۔ انکا لوگ برف یا برفیلے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین گڑھے بناتے، یعنی وہی پرانا طریقہ جو باقی سویلائزیشنز میں تھا۔ بعض جگہوں پر قدرتی غاروں کو بھی برف خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ برف کئی دنوں تک محفوظ رہتی اور اسے خاص مواقع پر استعمال کیا جاتا۔ انکا سلطنت میں ایک مشہور مذہبی رسم تھی جسے کہتے تھے کیپاکوچا۔ اس میں قربانی نظر اور مقدس برف شامل ہوتی تھی۔ اس رسم میں پہاڑ کی چوٹی پر رسومات ادا کی جاتی، برف کو نظر کر کے دیویوں کو خوش کیا جاتا۔ بعض اوقات برف کے ساتھ قیمتی اشیاء بھی دفن کی جاتی۔ آج بھی آرکیالوجسٹ کو پہاڑوں کی بلندی پر کیپاکوچا رسومات کے آثار ملتے ہیں، جہاں برف، چاندی، کپڑا اور یہاں تک کہ انسانوں کی ممی تک محفوظ ملی ہیں۔ 1995 میں ایکسپرٹس کو جونیٹا دا آئس میڈن کی ممی ملی، ایک نوجوان لڑکی جو 5000 میٹر کی بلندی پر برف میں تقریباً مکمل محفوظ حالت میں پائی گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انکا لوگ نہ صرف پہاڑوں پر چڑھ کر رسومات ادا کرتے تھے بلکہ برفانی ماحول کو جانتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب ہم واپس اپنے گھر یعنی سب کانٹیننٹ میں آئیں گے۔ ہم ہزاروں سال پرانے ہندوستان سے آگے بڑھ کر 16 سے 18 سینچری کے ہندوستان کو دیکھیں گے، جہاں ابھی تک بجلی ایجاد نہیں ہوئی، نہ کوئی مشین، لیکن مغلوں اور باقی مہاراجوں کے محلوں میں برف اب بھی استعمال ہو رہی تھی، چاہے وہ پینے کے لیے پانی کو ٹھنڈا کرنا ہو اور کمروں کو ٹھنڈا رکھنا ہو یا تقریبات میں۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں کشمیر، ہمالیہ، شملہ اور گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں برف جمی رہتی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگ سردیوں میں قدرتی برف جمع کرتے، پھر مخصوص طریقوں سے اسے سٹور کرتے تھے تاکہ گرم علاقوں میں استعمال کیا جا سکے۔ پھر جب گرمی کا موسم آتا تو قافلے تیار ہوتے، اونٹ، گھوڑے، بیل گاڑیاں یا پیدل مزدور۔
खालों, चमड़े, तिनकों और भूसे में लिपटी हुई बर्फ को मुगल बादशाहों के महल्लात तक ले जाया जाता था। ये कोई आसान काम न था। बर्फ को पहाड़ों से दिल्ली, लाहौर या आगरा तक ले जाने के लिए कई दिन लगते थे। इस दौरान खास कूलिंग टेक्निक्स यूज की जाती। बर्फ को भूसे या राख में लपेट कर रखना, सयादार रास्ते अपनाना और रात को सफर करना ताकि धूप से बचा जा सके। ये सारा सफर महीनों की मशक्कत से मुमकिन होता, मगर नतीजा ऐसा निकलता जो बादशाहों को खुश कर देता। हिस्टोरियन अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में जिक्र किया है कि शहंशाह जहांगीर के हुक्म से पहाड़ों से बर्फ लाई जाती ताकि महल के अंदरूनी हिस्से ठंडे रखे जा सकें। खास तौर पर गर्मियों में जब बादशाह आम खाते तो वो आम बर्फ में रख कर खाने को पसंद करते थे। यही हाल शाहजहां के दौर में था, जिन्होंने ताजमहल के आसपास के बागात में बर्फ से भरी छोटी हौजियां बनवाई ताकि मेहमानों को ठंडी हवा और ठंडा माहौल मिले। तो दोस्तों, पुराने वक्तों में भी बर्फ कोई ख्याली या शाही ख्वाब नहीं थे, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म लॉजिस्टिक सिस्टम था जहां पहाड़ों से बर्फ का आना, उसे स्टोर करना और गर्मियों में शाही इस्तेमाल में लाना ऐसा ही था जैसे आज आप कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारी वीडियो को देखते हुए आपके जहन में लगातार एक सवाल जरूर आकर तंग आ रहा होगा कि जब हजारों साल पहले ईरान के सहरा में यखचाल थे तो बाकी दुनिया में क्यों नहीं, और मुगलिया बादशाहों के शाही महलात में क्यों नहीं, और आज क्यों नहीं? हम क्यों बिजली के लंबे लंबे बिल दे रहे हैं और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी खरीदने के लिए दिन रात पैसे कमाते हैं, फिर जाकर कहीं ये फैसिलिटीज कुछ ही इंसानों को मिल पाती हैं, सबको नहीं। दोस्तों, ये बात हैरान कुन है कि तकरीबन 400 कबल मसीह में ईरान जैसे गर्म और खुश इलाके में यखचाल मौजूद थे, यानी वो कदीम एयर कंडीशन बर्फ खाने जिनमें बर्फ बनती भी थी और महफूज भी रहती थी। जबकि मुगलिया सल्तनत जो कई हजार साल बाद में वजूद में आई और उसके पास ज्यादा वसाइल, आर्किटेक्चरल महारत, मजदूर, काफिले, पहाड़, दौलत और वक्त सब कुछ था, लेकिन वहाँ यखचाल जैसा कोई खुदकार और साइंसी कूलिंग सिस्टम नहीं था। आखिर क्यों? अब एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, यखचाल सिर्फ ईरान में क्यों बने, बाकी सिविलाइजेशंस में क्यों नहीं? तो इसकी चंद अहम वजूहात हैं। मौसमी मुताबिकत, यानी यखचाल बनाने के लिए एक खास माहौल दरकार होता है। ऐसा इलाका जहाँ दिन गर्म हो, रातें ठंडी, नमी कम हो और एवेपोरेशन ज़्यादा हो। ईरान का सहराई इलाका इन तमाम खसूसियात का हामिल था, जबकि इंडिया, चाइना, इजिप्ट में ये बैलेंस आम नहीं मिलता था। ऐसा माना जाता है, लेकिन बैलेंस मौजूद था, किसी ने तरद्दुद की कोशिश ही नहीं की। फ़र्क ये था कि ईरानी सिविलाइजेशन ने माहौल को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसे यूज़ करने का हुनर सीखा। उन्होंने एवेपोरेशन, साया और हवा के बहाव जैसे नेचुरल फिनोमेना से मैथमेटिकल इंजीनियरिंग पैदा की। दूसरी सिविलाइजेशंस बर्फ़ को लग्जरी समझती थी, ईरान में इसे ज़रूरत के तौर पर डील किया गया, और आप जानते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब सवाल नंबर 2, जब हज़ारों साल पहले ईरान में यखचाल थे तो फिर 17वीं या 18वीं सदी में मुगलिया दौर में ये सिस्टम क्यों नहीं अपनाया गया? मुगल हुक्मरान हर चीज़ काफिलों, नौकरों, खच्चरों और खिदमत गुजारों से मंगवाते थे। जब आसानी से पहाड़ों से बर्फ आ सकती थी तो साइंस या सिस्टम बनाने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। मुगल बादशाहों का ज़्यादा जोर ऐश व इशरत, आर्ट और आर्किटेक्चर पर था, साइंस और तजर्बाकारी पर नहीं। फ़र्क प्रायोरिटीज़ का था, वरना ताजमहल पर जो $1.18 बिलियन खर्च हुए, आज के हिसाब से इससे कई ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बन सकती थी। लेकिन जब नौकर काम करके दे रहे थे तो क्या पड़ी है रिसर्च और साइंस पर टाइम और पैसा वेस्ट करने की। सवाल नंबर 3, अगर ईरान हज़ारों साल पहले इतना ज़बरदस्त यखचाल सिस्टम बना सकता था तो वो मज़ीद एडवांस क्यों ना हो सका, उसमें तरक्की क्यों ना हुई? इसका जवाब सिर्फ सुस्ती या इल्म की कमी नहीं, बल्कि ये भी है कि पूरी इंसानी तारीख में ज़्यादातर इजादात अवाम की ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि मार्केट और ताकत के तहत हुई हैं। यखचाल का फ़न ईरान में मखसूस था। जब सल्तनतें टूटी, जंगें हुई, आबादी बिखरी, तो एक्सपेरिमेंट्स, इल्म और स्किल ज़ाया हो गई। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप में इंजन, बार, बिजली और मशीनों की इजादात हुई तो दुनिया ने कुदरती सिस्टम को छोड़कर तेज़, फौरी, मशीनी हल अपनाना शुरू कर दिया। यानी यखचाल एक सस्टेनेबल सोल्यूशन था, जबकि फ्रिज एक बिजनेस सोल्यूशन। आज के मॉडर्न ज़माने में सोलर पावर, एयर फ्लो मैनेजमेंट, थर्मल इंसोलेशन जैसे जदीद उलूम यखचाल को मज़ीद एडवांस बना सकते हैं। देही और सहराई इलाकों में जहाँ बिजली नहीं, वहाँ यखचाल एक पायदार हल हो सकता था।
اب آپ کچھ دیر کے لیے امیجن کریں اگر آپ یا کوئی بھی کاروباری ذہن رکھنے والا فرد یا ادارہ یہ کہے ہم اپنے گاؤں قصبے یا دیہی علاقے میں ماحول دوست فریج فری کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک سوشل ورک نہیں بلکہ ایک مکمل بزنس ماڈل بن سکتا ہے۔ لوگوں کو منتھلی سبسکرپشن لینے کا کہو اور ایکو فرینڈلی فیسلٹی دو اور پیسہ بھی بناؤ، پیسہ بھی بچے گا اور ماحول بھی بہتر ہوگا۔ اگر ہزاروں سال پہلے کے انسان بغیر مشین کے صرف مٹی، سایہ اور ہوا سے برف بنا سکتے تھے تو آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی، سولر انسولیشن، IoT سب کچھ ہے تو ہم کیوں صرف مارکیٹ کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی برف کی کہانی کہ کیسے ہزاروں سال پہلے کا انسان بنا ٹیکنالوجی کے برف بناتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔